Assalamu alaikum students, how are you? Let's come to the studies. All of you open your books, page number 72. Students, we have read regional kingdoms of chapter 8 in the previous lesson, and today we will start from the court of Sultan Mahmud. سلطان محمود کی عدالت، سلطان محمود کا ایوان. سلطان محمود اصل میں پورا نام سلطان محمود غزنوی، آپ نے یقیناً سنا ہوگا ان کے نام کے بارے میں، یا ہو سکتا ہے کسی حد تک ہسٹری بھی آپ کو معلوم ہو. بہت مشہور رولر تھے، حکمران تھے. غزنہ سے تعلق تھا ان کا، افغانستان کے شہر، اسی لیے غزنوی ان کے نام کے ساتھ جو ہے وہ ہوتا ہے سلطان محمود غزنوی. Sultan Mahmud ruled over Ghazna from AD 997 to AD 1030. تقریباً 33 years کا ان کا ڈیوریشن ہے. انہوں نے غزنہ پر حکومت کی، حکمران رہے تقریباً 33 years. He was one of the greatest conquerors of the world who never lost a battle in his life. یہ دنیا کے بہترین، عظیم ترین جنگجو تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں کوئی بھی جنگ نہیں ہاری. He captured a large area in Central Asia and added it to his empire. He invaded India 17 times. انہوں نے سینٹرل ایشیا کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ فتح کیا، اپنی ریاست میں شامل کیا. ان کی سلطنت بہت وسیع تھی، 33 سال ان کا دور حکومت رہا. اور انہوں نے جو انڈیا ہے، سب کانٹیننٹ تھا اس وقت جب پاکستان اور بنگلہ دیش اور بھارت الگ نہیں ہوئے تھے، ایک ہی ریجن تھا، ایک ہی علاقہ تھا، ایک ہی ملک تھا. 17 ٹائمز 17 مرتبہ حملہ کیا تھا یہاں پر انہوں نے، اور ہر بار فاتح رہے تھے. دا ویلتھ کلیکٹڈ فرام دا وکٹریز واز اسپینٹ ویری وائزلی. اور پھر ہر جنگ جیتنے کے بعد جو دولت ان کو حاصل ہوتی، جسے ہم اسلامک روح سے مال غنیمت کہتے ہیں، جو بھی دولت جمع کرتے تھے، حاصل کرتے تھے، اس کو بہت دانشمندی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے اسپینڈ کرتے تھے. ہی واز اے جنرس اینڈ کلچرڈ پرسن. بہت ہی فراغ دل تھے، بہت فیاض جسے کہتے ہیں، کھلے دل والے، اور بہت زیادہ نیک اور اچھے کاموں پر خرچ کرنے والے انسان تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ کلچرڈ پرسن بھی تھے. ثقافت، روایات، اخلاقیات بہت زیادہ تھی ان کے اندر. He built a library, a university and a beautiful mosque in Ghazni. انہوں نے ایک لائبریری بھی بنائی، یعنی کہ اگر آپ اسی چیز سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ لرننگ سے، ایجوکیشن سے کتنا انٹرسٹ تھا ان کا، اور کتنا انہوں نے فوکس کیا تھا کہ جو آنے والی نسلیں بھی ہیں اور جو اس وقت کے لوگ بھی ہیں وہ بھی تعلیم حاصل کریں. یونیورسٹی بھی بنائی انہوں نے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مسجد بھی غزنی میں تعمیر کی. He invited scholars and artists from all corners of the known world. Most of them accepted this offer and came to his court. انہوں نے بہت سارے جو اسکالرز تھے دنیا میں، مختلف ممالک میں، جہاں پر جو بہت فیمس بھی تھے، عالم تھے، بہت سے فنکار تھے جو اپنے کام کے لحاظ سے فن تعمیر میں یا مصوری میں، پینٹنگز میں، یا شاعری میں، لٹریچر کے لحاظ سے، جس بھی لحاظ سے جو بھی فن کسی کے پاس تھا، انہوں نے ان کو انوائٹ کیا دنیا کے مختلف حصوں سے، اور ان کو اچھی جو ہے وہ آفر کی ان کی پیمنٹ کے لیے، ان کو ادائیگی کے لحاظ سے بھی. تو بہت سے لوگوں نے ان کی آفر ایکسیپٹ کی اور یہاں پر آئے. امنگ دیم ور پوئٹس، میوزیشینز، ہسٹورینز، فلاسفرز اینڈ اسکالرز. ان میں شاعر بھی شامل تھے، موسیقار بھی تھے جو میوزک سے ریلیٹڈ لوگ تھے، تاریخ لکھنے والے بھی تھے، فلسفہ دان بھی تھے، اور عالم بھی تھے. فردوسی wrote شاہنامہ، a long poem in Persian about the famous men and women of Iran. یہ جو لوگ یہاں آئے تھے بیسیکلی ان کا ورک یہاں پہ لکھا گیا ہے، جو ان کے محمود غزنہ کے، محمود غزنوی کے دور میں جب یہ لوگ یہاں آئے، پوئٹ، میوزیشین، ہسٹورین، ان لوگوں کا ورک اب یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. فردوسی جو آئے تھے یہاں پر، انہوں نے ایک شاہنامہ لکھا تھا، بہت بڑی پوئم تھی فارسی زبان میں. اور انہوں نے جو مشہور مرد اور خواتین تھے ایران کے، فارس کے، جو ہیرو ہیروئن کہہ سکتے ہیں، ان کے بارے میں ساری ڈیٹیل انہوں نے ایک پوئم کی شکل میں لکھی تھی. انصاری اینڈ فاروقی
wrote beautiful Persian poetry. انہوں نے بھی فارسی میں زبردست شاعری کی. فاروقی also played music. یہ فاروقی جو ہے یہ موسیقی میوزک بھی جو ہے وہ بجانا جانتے تھے, میوزیکل انسٹرومنٹ کے حوالے سے بھی مشہور تھے. بہقی اینڈ اتبی wrote important books about history. بہقی وغیرہ نے جو ہے اہم کتابیں لکھی تاریخ کے لحاظ سے. الفارابی wrote books on the philosophy of religion. الفارابی نے جو مذہب کا فلسفہ ہے وہ بیان کیا, اپنی بکس میں لکھا, دین اور مذہب سے ریلیٹڈ ان کا جو فلسفہ تھا وہ بیان کیا. البیرونی واز این ایکسپرٹ ان ایسٹرونومی, جیوگرافی اینڈ لنگوسٹکس. جو البیرونی تھے وہ ماہر نجوم بھی تھے, جغرافیہ دان بھی تھے, اور لنگوسٹکس لسانیات سے بھی بہت زیادہ ان کو شغف تھا. یعنی کہ علم نجوم یعنی ستاروں کا, فلکیات کا جو علم ہے, جغرافی علم الارض یعنی کہ زمین اور زمین کی جو کنڈیشن ہے ان سب کے بارے میں جو معلومات کا علم ہے. اسی طرح لنگوسٹکس جو لسانیات یعنی مختلف قسم کی زبانوں کے بارے میں جو علم ہے, اس کے ماہر تھے البیرونی. اینڈ ہی روٹ مینی بکس انکلوڈنگ کتاب الہند. سی پیج 12 جو ہم نے سٹارٹنگ میں لٹریچر وغیرہ پڑھا تھا اس میں ہم نے کتاب الہند کے بارے میں ڈیٹیل پڑھی تھی, یقیناً آپ کو یاد ہوگا. تو البیرونی نے یہ کتاب لکھی تھی. محمود واز most famous because he awarded huge sums of money to learned people. محمود اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ مشہور تھے کہ انہوں نے جو عالم حضرات تھے, جو اسکالرز تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے, ان لوگوں پر بڑی بڑی اماؤنٹ انہوں نے خرچ کی, اس لیے کہ وہ اپنے علم کو پھیلانے کے لیے جو بھی کچھ کر سکیں, کتابیں لکھیں, تعلیم دینے کے لیے, لائبریری کے لیے, اس طرح سے جو پڑھے لکھے لوگوں پر انہوں نے خرچ کیا وہ کسی اور جو ہے نا شہنشاہ کا اتنا زیادہ نہیں ہے. محمود also invited talented Hindus to come to Ghazni. Thousands of them joined the army. محمود غزنوی نے نہ صرف ان اسکالرس کو بلکہ بہت سے ہندوؤں کو بھی انوائٹ کیا جو بہت ٹیلنٹڈ ہندو تھے, جو کسی نہ کسی لحاظ سے بہت زیادہ ذہانت اور فصاحت کے لحاظ سے مشہور تھے. انہیں بھی انوائٹ کیا, دعوت دی کہ وہ بھی یہاں آئیں غزنی میں اور اپنا جو ہے وہ فن, اپنا آرٹ پیش کریں. تو ہزاروں کی تعداد میں جو ہندوز ہیں وہ یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے آرمی بھی جوائن کر لی تھی. ٹھیک ہے جی, یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس کی ریڈنگ کرنی ہے. ایکسرسائز میں اس سے ریلیٹڈ کوشچن دیکھتے ہیں. کوشچن نمبر 2, ہو واز سلطان محمود. ابھی ہم نے ٹاپک پڑھا ہے, اسی میں اس کا آنسر ہے. سلطان محمود رولڈ اوور غزنہ. یہاں سے شروع کریں گے اور یہ فرسٹ پیراگراف اس کے اندر پورا آئے گا کیونکہ یہ ان کا انٹروڈکشن ہے. سلطان محمود سے 17 ٹائمز تک. ٹھیک ہے, یہ پیراگراف آپ کا کوشچن نمبر 2 کا آنسر ہے. آپ نے کاپی میں لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے. اللہ حافظ.